ایک حسین سورہ. یوں تو پورا قرآن حسین ہے سبحان اللہ اور قرآن پر یقین رکھنے والا حسین ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن پر شک کرنے والا، قرآن پر شک کرنے والے پہ شک کیا جائے گا صحیح کہ وہ مسلمان بھی ہے. قرآن خالق کا کلام، نہج البلاغہ مخلوق کا کلام، سبحان اللہ یہ دونوں کلام ہمیشہ نئے اور تازہ ہیں. بے شک قرآن کھولیں تو ایسا لگتا ہے اللہ بول رہا ہے، سبحان نہج اللہ البلاغہ کھولیں تو علی کی آواز آتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہمیشہ مرزا صاحب ہمیشہ تازہ رہیں گے، ہمیشہ ہمارے لیے بے شک ہادی ہیں اور ہادی رہیں گے. صحیح اور جتنا میں چاہوں گا اتنا مجھے اس سے فائدہ ہوگا. بسم اللہ تو بہت ساری تو آیات قرآن میں ایسی ہیں کہ جو میں یوں کہوں کہ انتہائی مختصر اور مکمل. یعنی اگر ایک آیت پر بھی میں اور آپ، میں ان بچوں جوانوں کو کہہ رہا ہوں، ایک آیت پر بھی ہم نے زندگی بھر عمل کر لیا سبحان اللہ سبحان اللہ تو اللہ ولایت عطا کر دے گا. بے شک آمین سبحان اللہ ابو ذر غفاری جیسی شخصیت جب تشریف فرما ہوتے تھے تو مولا علی کھڑے ہو کر احترام کرتے. تو ایک صحابی محترم نے پوچھ لیا، یا علی، آپ علی ہیں، ابو ذر کے آنے پر آپ کھڑے ہوئے ہیں. میرے مولا نے فرمایا، ابو ذر قرآن کی 10 آیتوں کے فقیہ ہیں. سبحان اللہ جو قرآن کی 10 آیتوں کا فقیہ ہو وہ ابو ذر غفاری بنے گا جیسا زمین آسمان نے سچا دیکھا ہی نہیں ہے. اور جو پورا مجسم قرآن ہے اسے علی کہا جائے گا. ایک آیت پر بھی عمل ہو جائے نا. مثلا بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے نسخہ دے رہا ہوں. سورہ مبارکہ تکویر، مختصر اور مکمل آیت. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، قرآن کہہ رہا ہے کہاں جا رہے ہو؟ سبحان اللہ پوری آیت ہے. سبحان اللہ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ اسے فریم کروا کے اپنے ڈرائنگ روم میں لگایا جائے. آتے جاتے اس پہ نگاہ پڑے، اللہ پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو؟ ہائے اگر جانے کا جواب ہے تو جاؤ، ورنہ کہاں جا رہے ہو؟ ارے جری کیوں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ ہمیں اللہ کو جواب دینے کے لیے جواب ہونا چاہیے، اور قرآن ہم سے پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو. ایسے ہی مولا علی کا ایک فرمان، یعنی ایک فرمان نہیں، میں اس وقت ایک فرمان عطیہ کر رہا ہوں، ورنہ تو کتنے ہی کلام ایسے ہیں جن پہ رک جائیں تو شاید ساری زندگی گزر جائے، کلام کی گہرائی تک نہیں پہنچ پائیں گے. شاہ صاحب، میرے مولا سرکار دو جہاں، مولا کائنات، ائمہ اہل بیت، سیدہ کے فرامین، ایک ماں کی مجلس ہے تو میں سیدہ کا قول سناتا ہوں. بسم اللہ سیدہ فرماتی ہیں، من اسعدا اللہ خالصا عبادتہ. توجہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ جس نے اپنی خالص عبادت کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، سبحان اللہ عبادت کو خالص کر کے، دکھاوے کے لیے نہیں، واو بناوٹ کے لیے نہیں، کسی کی تعریف کے انتظار میں نہیں. جی مجھ جیسے لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے اس قول کی کہ نعرہ کیوں نہیں لگا، سبحان اللہ کیوں نہیں بولا، بعد میں کسی نے کیوں نہیں بولا کہ مجلس اچھی پڑی تھی. تو ہم جیسے لوگوں کو زیادہ پریشانی ہے، تو میں اپنے لیے یہ قول سنا رہا ہوں آپ کو. من اسعدا اللہ خالص عبادتہ، جس نے اپنی خالص عبادت کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا. سیدہ مخلص بنانا چاہتی ہیں معاشرے کو. احبط اللہ الیہ افضل مصلحت، یہاں سے خالص عبادتیں بھیجو. بی بی فرما رہی ہیں تم اپنی خالص عبادتوں کو وہاں بھیجو، اللہ کی طرف سے بہترین مصلحتیں تمہارے نام اترنے لگیں گی. سبحان اللہ سبحان پھر معاشرہ، سماج تمہارے بغیر سانس نہیں لے پائے گا. اللہ واہ تم سچے ہو جاؤ، ساری دنیا کو سچا اللہ کرے گا. تم اللہ کو راضی کر لو، ساری دنیا کو اللہ تم سے راضی کرے گا. ہوتا ہے نا، قدم قدم پہ ہمیں پریشانی، اسے راضی کریں تو وہ ناراض، اسے راضی کریں تو وہ ناراض. تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے آپ؟ بسم اللہ ایک راضی ہوتا ہے تو دوسرا ناراض ہو جاتا ہے، اس رشتہ دار کو راضی کریں تو وہ رشتہ دار ناراض. تو کیسے کنٹرول کریں اپنے آپ کو، کیا کریں؟ بی بی فرما رہی ہیں صرف اللہ کو راضی کرو، سبحان اللہ پھر اس کا کام ہے کہ وہ سب کو وہ راضی کرے. ماشاء سیدہ کے چھوٹے بچے حسین کا قول اللہ فرماتے ہیں میرے مولا، یا اللہ، جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اسے کیا ملا.
ایک اور قول بھی آپ کو دیا کروں. فرماتے میرے مولا حسین، یا اللہ جس نے اللہ کی خاطر مخلوق کو چھوڑا اسے اللہ بھی ملا، مخلوق بھی ملی، اور جس نے مخلوق کی خاطر اللہ کو چھوڑ دیا نہ اسے مخلوق ملی نہ اسے اللہ ملا. کیا کریں کہ اللہ ملے، کیا کریں کہ مخلوق ملے؟ صرف ایک کو راضی کر لیں. کتنا آسان کام ہے. ایک کو راضی کرنا آسان ہے یا 1000 کو راضی کرنا آسان ہے؟ ایک کو راضی کرنا آسان ہے. اسے ایک کو راضی کر لیں، وہ پھر اس کا کام ہے سب کو راضی کرے گا. اللہ اکبر. میں اور آپ خوش قسمت ہیں میرے عزیزوں کہ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے. میں مخاطب ہوں اپنے سنی شیعہ مجمع سے. سندھ کے قدیمی سردار شہر حیدرآباد میں مجلس، وہ بھی مرزاؤں کی میزبانی میں. تاریخی شہر، تاریخ بھری ہوئی ہے اس خطے کی خوبیوں کی، جہاں پر حسن یہ ہے کہ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ. یہ سندھ کا حسن ہے. یہاں مجلس میں سنی بھی آتا ہے، یہاں مجلس میں ہندو بھی آتا ہے جی، یہاں مجلس میں غیر شیعہ بھی آتا ہے. مجھے ایک بہت بڑے آپ کے اسی علاقے کے ایک بہت بڑے سیاستدان بھی ہیں اور بڑے صحافی بھی ہیں، وہ ایک فضائی سفر میں ہمارے ساتھ تھے. مجمع اتنا زیادہ ہے مجھے معلوم نہیں، شاید وہ بیٹھے ہوئے بھی ہوں. وہ مجھ سے کہنے لگے کہ حیدرآباد میں آپ شیعوں کے پیڑوں کا پرمٹ، کتنے پیڑوں کا پرمٹ ہے آپ کے پاس؟ میں نے کہا جی مجھے نہیں پتا. کہنے لگے کتنے پرمٹ ہیں آپ کے پاس؟ میں نے کہا جی مجھے نہیں معلوم. کہنے لگے ٹوٹل 400 پیڑوں کے پرمٹ جاری ہوتے ہیں. اب ان کا کہنا تھا، میں ان کا نقل کر رہا ہوں، میرے اوپر نہیں رکھیے گا. تو وہ کہنے لگے 400 پرمٹ جاری ہوتے ہیں جس میں 350 ہم سنیوں کے ہیں، آپ کے تو 50 ہیں. یہ میں نے صرف اس لیے بتایا کہ یہ حسن ہے اس خطے کا. اور پھر میں اپنے سنی بھائیوں سے کہوں گا، بھائی ہمارے پاس ہم نے کوئی لکھوا کے نہیں لائے ہیں، یہ تو معاملہ عشق کا ہے، محبت کا ہے. یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ تھک رہے ہیں آپ میری باتوں سے. یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا. یہ تو معاملہ عشق کا ہے، یہ تو حق پسندی کا ہے، حق گوئی کا مسئلہ ہے. میں نے آپ کے سامنے جس آیت کی تلاوت کی ہے وہ اللہ اپنے حبیب سے بات کر رہا ہے. اچھا یہ کون سی نئی بات میں نے کر دی؟ پورا قرآن ہی خالق اور مخلوق کی گفتگو ہے. میں لفظ کو اچھا کر لوں، عاشق و معشوق کی گفتگو ہے. اللہ عاشق مصطفیٰ کبھی ہمیں دوسری طرف سے نظر آتا ہے تو مصطفیٰ عاشق الہی. کبھی عاشق ہو جاتے ہیں کبھی معشوق. جب محمد ہوتے ہیں تو معشوق ہوتے ہیں، جب احمد ہوتے ہیں تو عاشق ہوتے ہیں. دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے. اور جس انداز سے بات کر رہا ہوتا ہے اللہ تو ایسا ہی لگتا ہے جیسے عاشق بات کر رہا ہے. الف لام میم کوئی سمجھنے نہ پائے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. الف لام را کوئی کیا سمجھے کہ عاشق کیا بات کر رہا ہے. کاف ہا یا عین صاد تمہیں کیا پتا کہ میں نے اپنے محمد سے کیا بات کی ہے. میں جانوں اور میرا مصطفیٰ جانے. آج تک مسلمان الف لام میم کا ترجمہ نہیں کر پائے تو تفسیر کیا کریں گے؟ اس لیے کہ خالق اور مخلوق اور عاشق اور معشوق کی گفتگو ہے. اور جب عاشق اپنے معشوق کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو نبی کی آنکھیں یاد آ رہی ہوتی ہیں، پنڈلیوں کو یاد کرتا ہے، نبی کے ہاتھوں کو یاد کرتا ہے. جس انداز سے عین ایک، ید ایک، لسان ایک، رجل ایک، اذن ایک. اے میرے حبیب تمہاری پنڈلیاں. سارے مسلمانوں سے اللہ چاہتا ہے کہ وہ بستر چھوڑ کر مصلی پر آ جائیں. ہم سے آپ سے چاہتا یہ ہے کہ ہم بستر چھوڑیں اور مصلی پہ آ جائیں. اپنے نبی سے کہتا ہے قم اللیل الا قلیلا، کبھی بستر پہ بھی چلے جایا کرو. کیا عاشقانہ انداز ہے. یہ ساری کائنات عشق مصطفیٰ میں اللہ نے بنائی. اب اس نبی کو اللہ راضی کرنا چاہتا ہے.
بھائی سرکار کو دنیا نے تکلیفیں پہنچائی، فرماتے ما اوذی نبی قط کما اوذیت، کسی نبی کو اتنی اذیتوں کا سامنا نہیں ہوا جتنا اکیلے مجھ مصطفیٰ کو اذیتوں کا سامنا ہوا۔ انبیاء کرام کے واقعات آپ کے پیش نظر ہیں، مگر نبی فرما رہے ہیں سب سے زیادہ اذیتیں میں نے اٹھائی ہیں۔ جس نبی نے سب سے زیادہ اذیتیں اٹھائی ہوں اسے راضی کون کرے گا؟ وہ راضی کس سے ہوگا؟ وہ جس سے راضی ہوگا اسے اللہ کہا جاتا ہے، اور اللہ جس چیز سے نبی کو راضی کرے گا اسے فاطمہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، صلوات پڑھیں سیدہ کی ذات پر۔ اللہ کیسے راضی کرے اپنے نبی کو، اپنے رسول کو، اپنے معشوق کو، اپنے عاشق کو؟ اللہ جس ذریعے سے، جس عنوان سے راضی کر رہا ہے اپنے نبی کو، وہ عنوان سیدہ کی عظمت ہے۔ تمام تر پریشانیوں کے بعد فرماتے ہیں جب میں فاطمہ کو دیکھتا ہوں میری ساری تھکان اتر جاتی ہے، مجھے اللہ کے دین کی تبلیغ میں حوصلہ ملتا ہے۔ میں جب سارے معاشرے کا ستایا ہوا گھر میں آتا ہوں تو میں فاطمہ کو دیکھ کر حوصلہ پاتا ہوں۔ مولانا ہم تو مولا کائنات کا یہ قول سناتے ہیں لوگوں کو کہ شادی کے دوسرے روز نبی نے جب اپنے داماد سے پوچھا بتاؤ میری بیٹی کو کیسا پایا، تو جناب امیر المومنین نے یہ فرمایا نعم العون علی طاعت اللہ، میں نے سیدہ کو اللہ کی اطاعت میں مددگار پایا ہے۔ جو مشکل کشا ہو، جو مولا کائنات ہو، جو سب کی مدد کرتا ہو، اس کی مدد اگر فاطمہ کرے تو عظمت کیسی ہے۔ سبحان اللہ، فرما رہے ہیں کہ میں نے سیدہ کو اللہ کی اطاعت میں مددگار پایا ہے۔ یہ تو مولا کا فرمان ہے نا، اس سے ذرا صفحہ پلٹ کے دیکھیے، نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ راضی کر رہا ہے، نبی کو اللہ راضی کر رہا ہے سیدہ کے ذریعے، یعنی اللہ اور نبی کے درمیان اگر کوئی واسطہ بن رہا ہے تو وہ سیدہ بن رہی ہے۔ میں اللہ کرے اپنی بات کو پہنچا سکوں، یعنی اللہ جسے وسیلہ بنا رہا ہے کہ میرا نبی راضی ہو جائے، اور نبی جس سے راضی ہو جائیں گے وہ وجود سیدہ کا وجود، کم بات نہیں ہے۔ مجھے مثلا اگر قائد اعظم محمد علی جناح کی طرف سے ایک رومال ہدیے میں آ جائے اور اس سے زیادہ قیمتی رومال پہلے سے میرے پاس ہو تو میں اسے لاکھوں کروڑ روپے میں بھی دینے کو تیار نہیں ہوں گا، اس لیے کہ دینے والا بڑا ہے۔ جتنا بڑا دینے والا ہوتا ہے اتنا ہی ہدیہ بڑا ہوتا ہے۔ سیدہ کے آنے پہ جو نبی کھڑے ہوتے ہیں اس لیے نہیں کھڑے ہوتے کہ بیٹی آ رہی ہے، اس لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی عطا آ رہی ہے۔ جو اللہ نے مجھے عطا دی ہے، جو اللہ نے مجھے بخشا ہے، جس کے ذریعے سے اللہ مجھے راضی رکھنا چاہتا ہے، وہ فاطمہ کا وجود ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ بات تھوڑی سی آگے بڑھی۔ دیکھیے یہ حدیث سنی شیعہ سب نے لکھی ہے، اور حدیث معتبر کتابوں میں کلما دخل علیہا کلما دخلت علیہ، جب بھی سیدہ نبی سے ملنے کے لیے آتی تھی، کلما کا لفظ ہے ہمیشہ کی بات ہے، ایک دفعہ کا قصہ نہیں ہے جی، بار بار کی بات ہے، ہر بار کی بات ہے۔ 300 مرتبہ سے زیادہ مرتبہ سرکار سیدہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر سلام کر کے گئے آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد۔ آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد نماز فجر کے بعد سیدہ کے دروازے پہ رکتے تھے، نماز پڑھا کے جب اپنے گھر جا رہے ہیں تو سیدہ کے دروازے پہ رکتے تھے، اور سیدہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے نبی سلام کرتے تھے۔ یہ دروازے پر ہی سلام کیوں کرتے تھے؟ حکمت تو کوئی ہوگی، اب ہر مسلمان کو سوچنا چاہیے نا
میں ہی ممبر پہ بیٹھ کے کیوں سوچ